نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ دوستو، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی نے آسمان اور زمین کی تخلیق کے فوراً بعد محترم اور عظمت قرار دے دیا تھا۔ وہ 4 مہینے کیا ہے؟ 3 مہینے تو ترتیب وار ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور 4تھا مہینہ رجب کا ہے۔ یہ 4 مہینے بہت ہی احترام اور عظمت والے ہیں۔ یہ 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں۔ ان 4 مہینوں کا احترام اور عظمت زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے دلوں میں بھی پائی جاتی تھی، یہاں تک کہ جن خاندانوں میں صدیوں سے لڑائیاں چلی آ رہی تھی، ان کی لڑائیاں ان 4 مہینوں میں بند ہو جایا کرتی تھی، ان کی جنگ ان 4 مہینوں میں بند ہو جایا کرتی تھی، اور وہ تجارت کے لیے سفر انہی 4 مہینوں میں کیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ محرم کی فضائل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اول الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کی نگاہ میں محرم کے روزے ہیں۔ تو ہمیں اس مہینے میں اگر اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم اس مہینے میں روزے رکھیں، خاص طور سے 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، یا 10 یا 11 کا روزہ رکھیں۔ 10 محرم کے روزے کے بارے میں بہت ہی اجر و ثواب کا حامل ہے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التی قبل وفی روایت السنۃ التی بعد، جو لوگ 10 محرم کا روزہ رکھے گا تو اس کے گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا، اور 1 سال آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ یہ ایک دن کے روزے کی فضیلت ہے۔ تو دوستو، ہمیں 2 روزے رکھنے ہیں، 9 10 یا 10 یا 11۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے تو وہاں پر یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے تھے، تو ان سے پوچھا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے شر سے نجات ملی تھی، تو ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے گا تو میں 2 روزے رکھوں گا، اور صحابہ کرام سے بھی عرض کیا کہ آپ 2 روزے رکھیں، یہودیوں کی مخالفت کریں، ان کی مشابہت اختیار نہ کریں، آپ 2 روزے رکھیں، ایک روزہ ملائیں۔ اس روزے کی یہ فضیلت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس دن 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں پر، اپنی ذات پر کھانے کی وسعت کرے، کھانے کی فراوانی کرے، تو
تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے کھانے کے اندر برکت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو پورے سال دور کرے گا۔ جو 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے کی وسعت کرے، کھانے کی فراوانی کرے۔ آج اس مہینے کے اندر بہت سے مسلمانوں کے گھر ایسے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ تصور کرتے ہیں کہ اس مہینے میں کوئی خوشی کی تقریب منعقد کی جائے تو وہ اپنے انجام تک نہیں پہنچے گی، یعنی اس کے اندر خیر و برکت نہیں ہوگی۔ اور اگر اس مہینے میں کوئی نکاح کیا جائے تو اس نکاح کے اندر کوئی خیر و برکت نہیں ہوگا۔ یہ تصور ان کے دلوں میں رہتا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ جو اس تصور کو عام کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسی ماہ محرم کے مہینے میں کیا گیا۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اسی ماہ محرم کے مہینے میں کیا گیا۔ دوستو، اگر اس مہینے میں کیے جانے والے نکاح باعث ثواب نہ ہوتے تو یہ 2 نکاح اس مہینے میں کیوں کیے جاتے؟ کیا ان سے زیادہ مبارک نکاح اس کائنات میں کوئی اور ہو سکتا ہے؟ کیا ان سے زیادہ مبارک جوڑا اس کائنات میں کوئی اور ہو سکتا ہے؟ تو دوستو، جو تصور کو پھیلاتے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ اثر ہے ان لوگوں کی صحبت کا جو شرعی اسلامی تصورات کے خلاف اس مہینے میں ماتم کرتے ہیں، اس مہینے میں شوق مناتے ہیں، اس مہینے میں نوحہ خوانی کرتے ہیں، اس مہینے میں دامن چاک کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے بارے میں، لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان لوگوں سے کوئی لین دین نہیں ہے جو اپنے رخسار کو پیٹے، جو اپنے جسم کو مارے اور جو اپنے دامن کو چاک کرے اور زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی طرح چیخ پکار کرے، ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر نوائس رسول حضرت سیدنا حسین علی رضی اللہ عنہ کی شہادت 10 محرم کو پیش آئی۔ اہل بیت 10 محرم سن 61 ہجری کو پیش آئی۔ یہ مہینہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ وہ کامل مومن نہیں کہلائے گا جس کے دل کے اندر صحابہ کرام کی عظمت کی محبت نہ ہو اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت نہ ہو۔ وہ مومن نہیں کہلائے جائے گا، وہ سنی کہے جانے کے لائق نہیں، وہ مسلمان کہے جانے کے لائق نہیں جس کے دل کے اندر صحابہ کرام کی عظمت اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت اس کے دل کے اندر نہ ہو۔ جس طرح ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کمال ایمان سمجھتے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کو کمال ایمان سمجھنا اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کو کمال ایمان سمجھنا ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ میرے دوستو، یہ مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ماہ مبارک ماہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی محبت مقام کی یہ علامت اور یہ نشانی ہے کہ ان کو اللہ کی بارگاہ میں
جان کے نذرانہ پیش کرنے کے لیے وہ مہینہ عطا فرمایا جو روز اول سے احترام اور عظمت کا مقام عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو خرافات اور بدعات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔